اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی حسن ہے، تو تب بھی اس کے بنانے والے کی طرف وہ خوبی یا وہ برائی یا وہ کمی یا نقص، وہ عیب پلٹتا ہے، جس کی بنا پر اس کی یا تعریف ہوتی ہے یا پھر اس کی تنقیص بیان ہوتی ہے، اس کی عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے، یا پھر اس کے اندر جو کمی پائی جاتی ہے اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے، مکہ المکرمہ سے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سیر کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف یہ جو سیر کروائی گئی ہے، اس کو عربی کی اصطلاح میں اسراء کہا جاتا ہے، اور معراج یہ عروج سے ہے، عروج کا مطلب بلندی ہے، تو وہ مسجد اقصیٰ سے اوپر آسمانوں کی طرف جو عروج ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک کے اس بنی اسرائیل کی جو سورہ نمبر 17 ہے، اس کے اندر جو آغاز میں ہی ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے جب اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتا تھا کہ اس عمل کے اندر، اس معجزہ معراج کے اندر، چونکہ بہت سارے لوگ کفار و مشرکین وہ مختلف قسم کے اعتراضات کریں گے، باتیں کریں گے، اور اگر یہ دعویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تو پھر اعتراضات جو ہیں وہ اور بھی زیادہ شد و مت کے ساتھ، زور شور کے ساتھ وہ بیان کیے جاتے، اعتراضات ہوتے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنی طرف کر لی کہ جب میں قادر مطلق ہوں اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، تو یہ جو عمل ہے یہ بھی میں نے جب کروایا ہے تو کسی کو اس میں کوئی شک یا کوئی بھی اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے، کہ جو بھی اعتراض کرے گا وہ پھر کروانے والے کی ذات کے اوپر کرے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے ان اعتراضات کا ایک تو کلا کما کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو وجہ اعتراض یا نزاع سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر لی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ یعنی انداز واقعہ یہ بیان ہو گیا، یہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعزاز عطا فرما دیا، لیکن اس کا جو بیان ہے وہ اس طرح سے بھی ہو سکتا تھا، اس میں کوئی وہ ایسی بات نہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سیر کی، یوں بھی بیان اس کا تذکرہ ہو سکتا تھا، لیکن وہ خالق مالک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کا اعتراض
برداشت نہیں کرتا کہ اگر کوئی اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا بھی جاتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراض کا جواب خالق و مالک خود ارشاد فرما دیتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی کی صورت میں۔ اور اسی طرح جب کبھی بھی کوئی ایسی حرزہ سرائی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت تبت یدا ابی لہب و تب کی صورت میں اس کا جواب دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح وَتِلْمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمْ کی صورت میں اس کا محاسبہ خود فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی اشارتاً بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگشت اعتراض بلند کرتا ہے تو خالق و مالک یہ کہہ کر روک دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم وہ راعنا کا لفظ ہی استعمال کرنا چھوڑ دو کہ جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا گستاخی کا ایک پہلو جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو جو خالق و مالک آپ پر اشارتاً بھی کوئی اعتراض برداشت نہیں کرتا، وہ کیسے یہ چاہتا کہ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے منصب پر اور اس اعزاز کے ملنے پر آپ کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں۔ لہذا اللہ پاک نے یہ سارے شبہات، یہ سارے اعتراضات، یہ ساری چیزیں یہ کہہ کر رد کر دیں اور فرمایا کہ یہ تو اس پاک ذات نے سیر کروائی ہے کہ جو ہر قسم کی نقص، ہر قسم کے عیب، ہر قسم کی کمزوری اور ہر قسم کی کمی سے پاک ہے۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے کہ اسرا جس نے سیر کروائی بے عبدہی اپنے بندے خاص کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ چونکہ اعتراض اسی صورت کے اندر تھا کہ وہ سفر کے جو کئی ماہ کی مسافت کے اوپر طے ہوتا تھا وہ ایک رات، پوری رات بھی نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کیسے طے ہو گیا کہ جب سفر کے جو ذرائع ہیں وہ اس وقت یہ نہیں موجود تھے جو آج موجود ہیں کہ ایک گھنٹے کے اندر ایک ملک سے، دنیا کے ایک کونے سے کسی دوسرے کونے میں چند گھنٹوں کے اندر بندہ پہنچ جاتا ہے۔ ہوائی جہاز کی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ وسائل سفر اس وقت موجود نہ تھے، یا پیدل سفر ہوتے تھے یا پھر جانوروں کے اوپر سفر کیا جاتا تھا۔ تو وہ تھوڑے سے وقت کے اندر رات کے مختصر سے حصے کے اندر سفر کر لینا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ جانا، یہ اس وقت قابل قبول نہ تھا۔ ٹھیک ہے، جب قابل قبول نہ تھا تو یہ ما فوق الفطرت ایک عمل تھا۔ لہذا اس بنا پر اللہ رب العزت نے کہ جو بھی اعتراضات ہو سکتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کا رخ اپنی طرف کروا لیا کہ یہ جو سیر کروانے والی ذات ہے، جو ہستی ہے، وہ جب ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے اور وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت رکھتی ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر ان دونوں مساجد کا ذکر کر کے خالق و مالک نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ مسجد حرام سے یہ سفر شروع ہوا ہے اور مسجد اقصیٰ تک یہ زمینی سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کروایا گیا ہے، اس سے یہ بھی واضح کرنا مقصود تھا کہ مسجد حرام جو ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ
یہودیوں کا قبلہ تھا اور مسلمان بھی ابتدا میں اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر جب مختلف یہودیوں کی طرف سے اعتراضات ہوئے، باتیں ہوئیں کہ یہ تو ہمارے ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، ہمارے ہی دین کا ایک حصہ ہے، یہ ہمارا ہی دین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور تمنا پر کہ ادھر سے دل میں خواہش اور آرزو پیدا ہوئی کہ کاش ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو جائے، مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام خانہ کعبہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ تو ابھی یہ التجا، یہ تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نہیں آئی، دل ہی دل میں ہے خواہش۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی جو صفت رکھنے والا ہے، یعلم ما فی الصدور کا علم جانتا ہے کہ جو سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش کو اللہ رب العزت نے بھانپتے ہوئے، جانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو زبان پر آنے سے پہلے پورا کر دیا اور فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے حبیب آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ منتظر ہیں ہماری طرف سے کسی حکم کے نازل ہونے کا، آپ انتظار کر رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو ہم آپ کی مرضی کے مطابق، ترضاها کا مطلب جیسے آپ کی رضا ہے، آپ کی خواہش اور رضا کے مطابق ہم آپ کا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب یہاں پر نماز جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے، غالباً ظہر کی نماز تھی اور اس کی 2 رکعات ابھی پڑھی گئی تھیں، 2 ابھی باقی تھیں۔ آج اگر نماز کا وقت تبدیل کرنا ہو تو کم از کم 24 گھنٹے پہلے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ کل سے ظہر کی نماز جو ہے وہ 1:30 بجے کی بجائے 1:45 بجے ہوگی۔ ایسے ہی مغرب کی نماز کا اگر وقت چینج کرنا ہے تو مغرب کے ٹائم پر ہی اعلان کرنا پڑتا ہے کہ کل مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز فلاں ٹائم کی بجائے فلاں ٹائم پر ہوگی۔ لیکن یہاں قربان جائیں اللہ رب العزت قبلہ تبدیل کر رہا ہے اور نماز کے اندر تبدیل ہو رہا ہے۔ 2 رکعت پڑھ لی ہیں اور 2 ابھی پڑھنی باقی ہیں۔ خواہش مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش اور تمنا دل ہی دل کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت یہ اعزاز عطا فرما دے کہ ہمارے جو اعتراضات ہو رہے ہیں، یہودیوں کی طرف سے باتیں ہو رہی ہیں، ہم اپنا قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام جو ہے وہ چاہتے ہیں، تو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا کہ اس طرف اگر بیت المقدس ہے اور دوسری طرف اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے مسجد حرام تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز پوری ہونے سے پہلے آپ کی تمنا پوری کر دی جاتی ہے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے پیارے آپ ابھی اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف پلٹ لیں، پھیر لیں۔ چنانچہ فوری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف رخ پھیر کر نماز ادا کی، اور آپ کے صحابہ نے بھی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ تبدیل ہوتے ہی انہوں نے بھی اپنے فوری طور پر رخ تبدیل کر لیے اور انہوں نے بھی مکمل اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کر دیا۔ تو یہاں پر یہ سفر مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں واضح کرنا یہ مقصود ہے کہ مسجد حرام یہ بھی مسلمانوں کا قبلہ ہے اور مسجد اقصیٰ یہ بھی در حقیقت مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور یہ بھی واضح کرنا مقصود تھا کہ جو عزت، جو فضیلت، جو بلندی اور جو رتبے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دیے تھے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ان کی قوم کو عطا کیے گئے تھے، ان سے ان کی بدعہدی کی وجہ سے، ان کے ان بدعمالیوں اور بدعہدیوں کی وجہ سے کہ وہ اللہ رب العزت سے وعدہ کر لیتے تھے پھر مکر جاتے تھے، اللہ کی عنایات کو وہ حاصل کرنے کے خواہش مند رہتے تھے، لیکن جب بھی وہ تھوڑا سا ان کے اوپر کوئی خوشحالی آتی تو وہ اللہ کے احکامات جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو اعزازات دیے ہوئے تھے وہ بھی واپس لیے اور ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب بھی مسلط کیے، اور ان کے جو اعزازات اور فضیلت تھی کہ امت مسلمہ سے پہلے جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب تھی، اور وہ اس کا اقرار بھی کرتے تھے، اظہار بھی کرتے تھے، اور وہ کہتے رہتے تھے، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ جو ہے وہ چند دن جو ہے وہ چھوئے گی، ہم تو اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ ہیں، نیک ہیں، ہمیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ وہ بدعمالیوں کے اندر آگے بڑھ جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے وہ اعزازات سارے کے سارے ان سے چھین کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے محمد عربی کے صدقے سے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کا آغاز جو ہے وہ بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف اس کا ذکر کر کے ایک تو دونوں کی فضیلت بھی بیان کر دی، اور اشارتاً کنایتاً خالق و مالک نے امت محمدیہ کے اعزاز کو بھی بیان کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بیان کر دیا کہ یہ ہم نے سیر کیوں کروائی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل عیاں ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اشارتاً ثابت ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے بالکل واشگاف الفاظ کے اندر، واضح لفظوں کے اندر بیان کیا، وہ فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ جس کا ارد گرد ہم نے باعث برکت بنایا ہوا ہے، اور یہ سیر اس لیے کروائی لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے پیارے بندے اور حبیب کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں جو ہیں وہ دکھائیں۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی نشانیاں دکھائیں، جنت کا نظارہ بھی کیا، مختلف پیغمبروں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے دعائیں لیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی دعائیں لیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی دعائیں لیں، اور پانچویں آسمان پر اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جلیل القدر رسولوں اور پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہ ساری ملاقاتیں کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے، جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قبر کے اندر جو نماز ادا کر رہے تھے اس کا بھی ذکر کیا گیا، جو مستند احادیث کے اندر موجود ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایسی نشانیاں بھی دکھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، وہاں کثرت کے ساتھ فقراء کو پایا، یعنی فقیر، فقراء جو غریب ہیں، غرباء ہیں، ان کو کثرت کے ساتھ میں نے جنت کے اندر دیکھا، اور فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر کثرت کے ساتھ عورتوں کو پایا، عورتوں کو دیکھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر بھی کیا کہ میں نے ایک ایسی قوم بھی دیکھی کہ جن کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے۔ یہ احادیث کے اندر، صحیح احادیث، بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، صحاح ستہ کی کتابوں کے اندر جو روایات کی گئی ہیں، ان احادیث کے اندر یہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اس کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کا یہ حال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیبت کرتے ہیں، جو چغلی کھاتے ہیں، لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کا یہ حشر ہو رہا ہے۔ پھر ایک ایسی قوم دیکھی کہ جن کے پیٹ جو ہے بڑے بڑے مکانوں کی طرح تھے، بڑے بڑے مکانات جو ہوتے ہیں ان کی طرح ان کے پیٹ تھے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ تھے جو باہر بھی نظر آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں جو آپ کی امت میں سود کھانے والے ہیں، سود خور ہیں، ان کی یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، سفید دودھ، اور ایک میں شراب تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دودھ کا پیالہ تھا اسے پسند فرمایا اور اس کو استعمال کیا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف نشانی ہے کہ آپ نے فطرت کو منتخب کیا ہے، اگر آپ دوسرے پیالے کو منتخب کرتے تو آپ کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی۔ چنانچہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امت مسلمہ ایسے کاموں سے باز رہتی ہے کہ جو غیر فطرتی ہیں، یعنی نشے اور جوے اور اس قسم کی سود خوری سے، غیبت سے اور لوگوں کا حق مارنے سے وہ باز رہتے ہیں۔ مختلف انداز کے ساتھ تعبیرات کی گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مختلف جو نشانیاں دیکھی انہیں بیان کیا اور بارگاہ الہی کے اندر عاجزی اور انکساری کا تحفہ پیش کیا۔ خالق و مالک نے جواب میں 3 عنایات عطا فرمائیں۔ ایک 5 نمازوں کی فرضیت کی صورت میں کہ جو ابتداً 50 نمازیں فرض ہوئیں، 50 فرض ہوئیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بارہا یہ بات سن چکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنی قوم کا تجربہ ہے، بہت کم نمازیں تھیں لیکن وہ ادا کرنے سے قاصر رہی، آپ یہ کم کروائیں۔ چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، کم ہوئیں، 10 کم ہوئیں، پھر حاضری ہوئی۔ اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب رب کے حضور دوبارہ پیش ہوتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی عنایت یہ دیکھیے کہ فرمایا کہ ہیں تو یہ 5 جو 5 ادا کرے گا اجر ثواب کے اعتبار سے اسے 50 کے برابر ہی اجر دیا جائے گا۔ یعنی فرضیت 50 ہوئی، فرض 50 ہوئی، لیکن ایکچول جو ہے وہ 5 رہ گئیں، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے فرمایا کہ ہر نیکی جو ہے وہ 10 گنا جس طرح سے بڑھا دی جاتی ہے، ایسے ہی 5 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو 50 کے برابر ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ 50 کے برابر جو ہے وہ ہمیں ثواب عطا کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ پھر بھی اگر ہم اس میں سستی کا مظاہرہ کریں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچائیں، بلکہ براہ راست معراج کی رات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ دوسرا سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ بھی اسی رات اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے عرش کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر ایک یہ تحفہ بھی عطا فرمایا کہ جو شخص بھی آپ کی امت کا جو صاحب ایمان ہوگا اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے گا۔ گویا اللہ رب العزت کی عنایات
بے شمار ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں بے شمار اعزازات ملے ہیں۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ایک تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تحفے کی قدر کریں، یعنی نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں اور اس کے اندر سستی نہ کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ یہ وہ عمل ہے، وہ ایک ایسا خاص تحفہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا جو شرف اور اعزاز عطا فرمایا تھا، اس کا ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ دیا گیا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ چپ کے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے خالق و مالک کے ساتھ یہ ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی کہ شب معراج اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ ہر بندہ مومن اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز ادا کرے، وہ 5 وقت نماز ادا کرے گا تو اسے اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا اعزاز مل جائے گا۔ اس تصور کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ اگر نماز ادا کی جائے گی تو پھر اس کے وہ ثمرات بھی پورے ہوں گے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ آج ہمیں جو نماز کے ساتھ ساتھ ہم برائیوں سے باز نہیں آتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس تصور کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے کہ ہم اپنے رب سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم زبان سے تو وہ کلمات ادا کر رہے ہوتے ہیں جو رٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کے مفہوم اور براہ راست اللہ سے ہم کلامی کا جو ایک سرور ہے، جو ایک لذت ہے، اس سے محروم ہوتے ہیں، جس کی بنا پر ہمارا ذہن کہیں اور پہنچا ہوتا ہے اور ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں یا سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو، اپنی توجہات کو کنسنٹریٹ کیا جائے، مرتکز کیا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اللہ کے نام کی طرف، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے اعتبار سے، اور یہ تصور کیا جائے کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور معراج کا جو سب سے مین تحفہ ہے وہ یہی نماز ہے، یہی اس کا درس ہے۔ آج کی گفتگو کا بھی خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا